اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلم کی پہلی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی گفتگو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اصل روایت تو حدیث جبریل ہے جو اس میں نقل ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ نقل کیا ہے راوی نے۔ وہ یہ کہ کچھ لوگ ایک صاحب کی گفتگو سے پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنے مسئلے کو اس وقت کے مشہور آدمی اور سب سے بڑے علماء میں سے ایک جو صحابہ کے میں شامل ہیں ان سے اپنا سوال کرنے کے لیے وہ مدینہ آئے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے جو صاحبزادے ہیں، وہ صحابہ میں سے جو بڑے نام ہیں، بہت بڑے نام ہیں اور علمی ان کا رول ہے بہت، ان میں سے ایک ہیں۔ تو ان کے پاس وہ آئے اور انہوں نے اپنا سوال ان کے سامنے رکھا اور بتایا کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا اور اس کو میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو عبداللہ بن عمر کے جواب سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ جو سوال تھا وہ عقلی سوال تھا، اور عقلی سوال جو ہیں وہ مذہب پر پیدا ہوتے ہیں، اور آج بھی پیدا ہوتے ہیں، ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے ہیں۔ تو علماء کے دو رویے ہیں عقلی سوالوں کے اوپر۔ ایک رویہ علماء کا یہ ہے کہ وہ عقلی سوال کو لیتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، اس کو واضح کرتے ہیں، اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، متوازن کیا ہے، جو بھی اس سوال کے لحاظ سے ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر ایک صحابی ہیں، علمی شخصیت ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے، اگرچہ وہ نوجوان تھے جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن ان کا اور پھر ان کے والد بہت بڑی شخصیت، اور اسی طرح ان کا جو اکابر صحابہ ہیں ان سے ان کا براہ راست تعلق رہا ہے۔ دین کا جو بہترین زمانہ ہے، جب دین خالص دین بیان ہو رہا تھا، سکھایا جا رہا تھا، سمجھایا جا رہا تھا، وہ ان کے سامنے یہ سارا پروسیس ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ جواب دینے کے بجائے کہ سوال تقدیر کے بارے میں تھا کہ تقدیر ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر ایمان لانے کا کہا ہے، اور پھر انہوں نے یہ روایت سنائی جس کو ہم حدیث جبریل کہتے ہیں۔ تو اس میں تقدیر پر ایمان لانے کا ذکر ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور تقدیر کے خیر و شر پر۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں وہ یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور انہوں نے بہت سخت رویہ اختیار کیا ان لوگوں کے بارے میں، یہ کہا کہ ان کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا جو یہ سوالات اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تقدیر کا انکار کر رہے تھے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے جو باتیں بیان ہو گئی ہیں ان کو مانا جائے گا اور ان کو سمجھنے کا کام کیا جائے گا، اور یہ بات کہ بھی ان کے ہوتے ہوئے آپ ان کا انکار کر دیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے، اور اس میں ایک نصیحت ہے کہ دین پر غور کرنے والے یا تو دین کو ماننے والے ہیں اور یا دین کو ماننے والے نہیں ہیں۔ دین کو ماننے والے نہیں ہیں تو وہ زیر بحث نہیں ہیں، ان کے ساتھ گفتگو ہی اور ہوگی، ان سے یہ سوال اور یہ جواب نہیں ہوگا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اور اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور اس سزا کو یہ کہ سزا دی گئی۔ وہ آپ اگر دین کو مانتے ہیں تو دین ایک پورا نظام ہے، اس میں رکھ کر احکام دیے گئے ہیں۔ اس نظام ہی کو آپ نہیں مانتے تو آپ کا اعتراض ہی ویلڈ نہیں ہے۔ پہلے آپ اس نظام کو ماننے پر جو دلائل ہیں ان پر بات کر لیں، پھر ہم اس پر بات کریں گے کہ بھئی یہ کیا نظام ہے، خاندانی نظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ
دنیا کے معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیسے اس میں مداخلت کرتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، یہ سارا ہم آپ سمجھا دیں گے، سمجھ بھی لیں گے. لیکن پہلے آپ خدا کو مانیں، خدا کے رسول کو مانیں، قرآن کو خدا کی کتاب مانیں. اس کے بعد، اور جب تک آپ یہ نہیں مانتے تو آپ کے ساتھ ان موضوعات پر گفتگو نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ خدا کے ہونے کے دلائل کیا ہیں، قرآن کے خدا کا کلام ہونے کے دلائل کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے آپ سے. تو یہ بہت قیمتی نکتہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کی اس رویے سے ہمیں سامنے ملتا ہے کہ بھئی سوال جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تقدیر پر ایمان لانا ہے تو بس تقدیر پر ایمان ہم لاتے ہیں. باقی رہ گئے تمہارے سوالات، تو ان سوالات کو تم اس کے بعد اس بات کو سمجھنے میں اپنا زور لگاؤ، وہ کرتے رہیں گے، وہ کام ہوتا رہے گا اور اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انکار نہیں ہو سکتا. جو باتیں قرآن و سنت میں بیان ہو گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہیں، ان کا انکار نہیں ہو سکتا. اس کے بعد میں نے یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ یہ جو روایت ہے یہ دین کے بنیادی سوالات ہیں. یہ بات روایت کے آخر میں ایک متن میں بیان ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل سوالات کر کے اٹھ کے چلے گئے تو انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ دیکھو اس بندے کو. تو وہ گئے، ان کو کوئی بھی نظر نہیں آیا. تو وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو وہ بڑے اہم اور بڑے بنیادی سوال ہیں جو اس روایت میں حضرت جبریل نے آ کے پوچھے اور یہ بڑا اہتمام کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے دین کی جو سمجھ ہے اس پر مبنی ہے یہ روایت. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ میں نے پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم سے اگر یہ سوال کیے جائیں یا کسی بھی زمانے کے علماء سے یہ سوال کیے جائیں تو ان کا یہ والا جواب نہیں دیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ایک پیغمبر ہیں اللہ کے، ان کو ظاہر ہے ہم جتنے مرضی عالم بن جائیں، جتنا مرضی فنون سیکھ لیں، جو فہم اور فراست اللہ کے پیغمبر کو حاصل ہے اس کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ اس تک پہنچ سکتے ہیں. تو وہ اگر ایک جواب دے رہے ہیں اور وہ جواب جو ہے وہ اس میں کوئی بڑی حقیقت ہے جو اس میں بیان ہوئی ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ہماری شعور میں نکلنے چاہیے، پیدا ہونے چاہیے. تو یہ جو بات ہے یہ اس روایت میں جو اہمیت کی چیز ہے وہ یہ ہے. ہمارا عام طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ہم جب حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن زیادہ اس انفارمیشن کے ساتھ جڑتا ہے جو انفارمیشن اس میں بیان ہوئی ہے. وہ انفارمیشن کی اپنی اہمیت ہے. انفارمیشنز جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں ہمارے عملی وجود کے لیے، لیکن جو رخ اور زاویہ ان باتوں میں بیان ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس سے ہمارا دینی شعور جو ہے اس کی بناوٹ بنتی ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ 5 اعمال بیان کیے ہیں. پہلا عمل شہادت کا عمل ہے، یعنی ہم اس کو میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں یہ کلمہ شہادت جو ہے وہ ہمارے معمول کا حصہ ہے. ہماری اذانوں میں یہ کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، ہماری اتحیات میں یہ کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے. جو لوگ مختلف وظیفے کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ معمول کا حصہ ہے کہ وہ کلمہ شہادت کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ہمارے جو اعمال ہیں 5 ان میں پہلا عمل کلمہ شہادت ہے. اس کی ایک اہمیت ہے، وہ یہ کہ یہ جو اشہدو کا لفظ ہے، میں اقرار کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اس کا ترجمہ تو گواہی دیتا ہوں کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ لوگوں کے سامنے
اعلان و اقرار ہے کہ میں اللہ کو، ایک اللہ کو الہ مانتا ہوں، یعنی اللہ ہی کو الہ مانتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ میری زندگی کے رخ کو تبدیل کر دینے والی باتیں ہیں۔ میں جب اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اور لوگوں کے سامنے، یعنی میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں، میں یہ اپنا تعارف کروا رہا ہوں کہ میں ایک اللہ کو الہ ماننے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں الہ کی حیثیت سے کسی اور ہستی کی طرف میرا رخ نہیں ہوتا، میں کسی اور ہستی کی طرف اس غرض سے، جو غرض الہ سے وابستہ ہوتی ہے، رجوع نہیں کرتا۔ میں کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی بزرگ کو، کسی پتھر کو، کسی چاند کو، کسی ستارے کو، میں اس غرض سے اس کے ساتھ نہیں متعلق ہوتا۔ اچھا، میں یہ عرض کروں کہ یہ جو بات ہے یہ اب ہمارے لیے، چونکہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں بچپن ہی سے اللہ کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے ہاں جو لوگ پیروں بابوں کو مانتے ہیں وہ بھی اس کا دفاع کرتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم کسی بابے کو خدا کے برابر نہیں مانتے، خدائی میں شریک نہیں مانتے، تو وہ بھی اس کی صفائی دیتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے دین میں شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور ناقابل قبول ہے۔ تو اس وجہ سے وہ مصر رہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ توحید کے خلاف نہیں ہے، اور یہ ہم توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری یہ شناخت ہے، ہمارے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم توحید پر جینے والے لوگ ہیں۔ تو موجودہ زمانے میں یہ بات کہنا کہ یہ دنیا جو ہے وہ، جس کو ہم میٹیریلزم کہتے ہیں، کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک قانون فطرت کے مطابق چلتی ہے، یہاں کھیتیاں ایک قانون کے تحت اگتی ہیں، یہاں بچے ایک قانون کے تحت پیدا ہوتے ہیں، یہاں بیماریاں ایک قانون کے تحت آتی اور جاتی ہیں، تو یہاں بھی ہم نے اصل میں کیا کیا ہے، ہم نے فطرت کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ بھی اصل میں خدا کے مقابلے میں کسی اور کو الہ بنانا ہے، کسی اور کو مؤثر ماننا ہے، کسی اور کے حکم کو چلنے والا ماننا ہے۔ تو الحاد بھی ایکچولی خدا کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور یہ شرک ہی کی طرح کا جرم ہے، اگرچہ اس کے اوپر شاید شرک کے لفظ کا اطلاق نہ ہو، لیکن جب ہم نے نیچر کو خدا بنا دیا تو اصل میں ہم نے اصل خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو اختیار کر لیا ہے۔ تو اگرچہ وہ ہمارے ہاں اس طرح کی مذہبی رسوم تو پیدا نہیں کرے گا جو شرک پیدا کرتا تھا، لیکن ہمارا تعلق فطرت کے ساتھ وہی بنا دے گا جو تعلق ہمارا خدا کے ساتھ ہے۔ تو مسلمان جو ہے اس کا جو ذہن ہے وہ باوجود کہ وہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے تدبیریں کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، بیمار ہو تو علاج کرتا ہے، لیکن اس کا ذہن اور اس کی نفسیات یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے یہ کام ہوتے ہیں۔ علاج بھی اسی وقت مؤثر ہوگا جب اللہ چاہے گا، تدبیر بھی اسی وقت نتیجہ خیز ہوگی جب اللہ چاہے گا۔ تو یہ الہ کو ماننا، اور ایک ہی الہ کو ماننا، اور وہ اللہ کو الہ ماننا، یہ جو ہے یہ ہماری سب سے بنیادی، اور اس کا اقرار کرنا، اس کو ماننے والا لوگوں کو بتانا، یعنی یہ بات جو ہے یہ سادگی سے ماننے والی بات نہیں کہی جا رہی، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اس کا اقرار کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ تمہارا تعارف یہ ہے کہ تم ایک اللہ کو الہ ماننے والے ہو، اور اس غرض سے تم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے، تم کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، کسی اور کے آگے اپنی تمنائیں نہیں رکھتے،
تم سے یہ توقع بھی نہ کی جائے، تم سے یہ تقاضا بھی نہ کیا جائے، اور تمہارے بارے میں اس معاملے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات بھی اسی درجے کی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی رہنمائی کے لیے ایک ہستی کو مان لیا ہے، اور اس ہستی کو اس درجے میں مانا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے میری ہدایت کے لیے مبعوث ہوئی تھی، اور اس نے جو کچھ مجھے کہا ہے، جو کچھ مجھے بتاتا ہے، یہ خدا کی بات ہے، اور مجھے اس کو ماننا ہے، اس سے انکار نہیں کرنا۔ تو یہ بھی اصل میں میرا تعارف ہے۔ مسلمان جب ہم کہتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کا مطلب دنیا کے سامنے یہ ہے کہ یہ مالک کائنات کو، خالق کائنات کو اپنا الہ بنانے والے لوگ ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے والے لوگ ہیں۔ ان کے تمام افکار اور ان کے تمام اعمال ان دو ہستیوں سے جڑے ہوئے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور ایک اس کے پیغمبر کی ذات کے ساتھ، اور یہ اسی طرح ان کے فیصلے، ان کے رویے وہاں سے بنتے ہیں، ان کے اعمال وہاں سے بنتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارا سب سے پہلا عمل ہے جو تمہیں مسلمان بناتا ہے۔ جب یہ جواب دیا نا کہ اسلام کیا ہے، تو یہ بتایا کہ یہ تمہارا وہ سب سے پہلا اور بنیادی عمل ہے جو تمہارے اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جب مسلمان بن گئے ہو تو اب یہ طاری زندگی کے لیے تمہارا عمل رہے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ اس اقرار کے ساتھ جینے والے بن کر رہو گے کہ میں اللہ کو الہ مانتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں۔ پھر کہا نماز جو ہے وہ دوسری بڑی علامت ہے، اور یہ اصل میں خدا کے حضور حاضری ہے، خدا کی بندگی کا اظہار ہے، خدا کی یاد کا اظہار ہے، اپنی حیثیت کو مینیفیسٹ کرنا ہے۔ تو یہ اصل میں جو میں نے مانا ہے، جب میں نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو وہ میرے وجود میں عمل کی صورت میں جب ڈھلے گا تو وہ نماز ہے۔ یعنی یہ میرا ماننا، میرا جب وجود بنے گا، میری جب شخصیت بنے گا، تو وہ نماز میں ڈھلے گا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں ان بچوں کا باپ ہوں، تو یہ میرا باپ ہونا کچھ اعمال میں ڈھلتا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس کلاس کا استاد ہوں، تو یہ میرا استاد کا اعلان کرنا کچھ اعمال میں ڈھلتا ہے۔ تو اسی طرح جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کو الہ مانتا ہوں، تو یہ بھی کچھ اعمال میں ڈھلے گا، اور ان میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ نماز۔ اور نماز جو ہے وہ اس کے بغیر میرا یہ جو ریلیشن شپ ہے جس کا میں نے اعلان کیا ہے، اقرار کیا ہے، یہ ریلیشن شپ وجود ہی میں نہیں آتا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز کے بغیر مسلمان ہے، وہ نماز کے بغیر خدا کو ماننے والا ہے، وہ نماز کے بغیر خدا سے متعلق ہے، خدا سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ خدا کی بندگی کے اقرار کا مطلب کیا تھا۔ اس نے خدا کو مانا نہیں ہے، وہ خدا کے بارے میں انفارمیشن رکھتا ہے اور اس انفارمیشن کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مجھے یہ معلوم ہے کہ دنیا میں کون کون سے ممالک ہیں، میں چند ممالک کے ناموں سے بھی واقف ہوں، تو یہ واقف ہونا، اس سے میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مجھے پاکستان میں کتنے شہر ہیں یہ معلوم ہو، اس سے میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ میں جہاں رہتا ہوں میری زندگی وہاں سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ انفارمیشن کہ ایک خدا ہے، یہ انفارمیشن ماننا نہیں ہے، اور بے شک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن درست ہے، تب بھی یہ ماننا نہیں ہے۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں اس کے اثرات، اس کے نتائج پیدا ہوں، میری شخصیت اس کے مطابق تبدیل ہو، اور جب وہ تبدیل ہوگی تو وہ لازماً نماز جیسے عمل میں ڈھلے گی۔ وہ اس کی جو
آگے تفصیل ہے وہ تو شریعت ہے کہ نماز میں وضو کیا جائے گا، مصلی قبلے کی طرف بچھایا جائے گا، اس میں پہلے رکوع کیا جائے گا، پھر سجدے کیے جائیں گے، یہ ساری اس کی شریعت ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے نکلوں اور اس کا جو طریقہ مجھے بتایا گیا اس کے مطابق کروں، وہ اگلا مرحلہ ہے۔ لیکن پہلی چیز میرے اندر لازماً پیدا ہوگی اور وہ ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی پرستش، اللہ کی پوجا، اور وہ میں جب تک میرے اندر پیدا نہیں ہوتی، میں اس پر عمل نہیں کرتا، تو میرا خدا سے جو تعلق ہے جس کا میں نے اعلان کیا ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز ہے، تیسری چیز وہ ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہاں زکوٰۃ کے لفظ سے بیان ہوا ہے، تو یہ بات جو ہے یہ بھی ہمیں واضح رہنی چاہیے کہ خدا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا یہ بھی بندگی کا تقاضا ہے۔ یعنی انسانی شخصیت، انسانی شعور اگر اپنی قربانی کے لیے تیار نہ ہو اس الہ کے لیے جس کو وہ الہ مانتا ہے، تو اس کی شخصیت کے اندر جو داعیات رکھے گئے ہیں، جو ڈرائیوز رکھی گئی ہیں، ان کا اقتضا ہی پورا نہیں ہوتا، اس کا تقاضا ہی پورا نہیں ہوتا۔ تو خدا کے لیے اپنے مال کو قربان کرنا یہ اس کا لازمی حصہ ہے۔ جس طرح رکوع اور سجدہ اور حمد اور تسبیح اللہ کے الہ ماننے کا لازمی تقاضا ہے، اسی طرح اللہ کے لیے اپنے مال کو نکالنا، اللہ کی جناب میں پیش کر دینا۔ اب ہمارے ہاں ہوا یہ ہے، عام طور پر جو پرانی تہذیبیں ہیں ان میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ معبد میں جاتے تھے، عبادت گاہ میں جاتے تھے، اور جو کمائی اپنی ہے وہ معبد کو پیش کر دیتے تھے، اس کے گلے میں ڈال دیا یا اس میں کوئی جگہ رکھی ہوئی ہے وہاں جا کے رکھ دیا۔ اچھا، قربانی جانور، لیکن پرانے تہذیبوں میں چونکہ لوگ بہت زیادہ جانوروں کے پالنے کا کاروبار کرتے تھے، کام کرتے تھے، تو اپنا کوئی جانور لے کے جا کے وہاں ذبح کر دیتے تھے معبد کے اوپر۔ ہمارے دین میں چونکہ تہذیب تبدیل ہو رہی تھی، کلچر تبدیل ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بجائے یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ کام حکومت کے ساتھ سپرد کر دیا۔ یعنی اب یہ معبد کو دینے کی بجائے یا معبد میں جمع کرانے کے بجائے اب یہ کام حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ تبدیلی ہوئی کہ جو مال اللہ کی راہ میں نکالا جائے گا وہ حکومت کو دیا جائے گا، اور حکومت آگے اس کو مختلف مصارف پر خرچ کرے گی۔ ظاہر ہے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں یہ کام جو ہے یہ حکومت نہیں کرتی اس طریقے سے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ ہم قرآن مجید میں جب جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو روپے اللہ کے لیے نکالے جاتے ہیں، اللہ کو کہ حضور پیش کیے جاتے ہیں، نظر میں دیے جاتے ہیں، ان روپوں کو انسانوں پر خرچ کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہم انہی مقاصد کے لیے ان روپوں کو نکالیں گے اور انسانوں پر خرچ کریں گے۔ یہ بہت علماء نے اس پر لکھا ہے کہ اصل میں یہ خدا کو تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیے اس طرح بیان کیا کہ جو پیسے ہم نکالتے ہیں وہ اصل میں ہم نے خدا کے حضور میں پیش کیے ہیں۔ وہ پہلا محرک اس کا یا اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس مال ہے اور میں اپنے الہ کے حضور میں حاضر ہوا ہوں، اور میں نے وہ مال اس کے حضور اپنی کمائی پیش کرنی ہے، کیونکہ یہ میرے وجود میں جو ڈرائیوز ہیں یا محرکات ہیں اس کا لازمی تقاضا ہے۔ جہاں میرا تعلق یہ بنتا ہے کہ میں اس کا ہوں، تو میرا مال بھی اس کا ہے۔ تو یہ جو میں اس کا ہوں اس کا اظہار میں سجدے میں کروں، اس کا اظہار میں رکوع میں کروں، اس کا قیام میں کروں، یا میں تسبیح اور حمد میں کروں، اسی طرح یہاں بھی اس کا میں اظہار کروں گا کہ میرا مال اس کا ہے۔ میں اتنے دے سکتا ہوں، میں زیادہ بھی دے سکتا ہوں، کم بھی دے سکتا ہوں، وہ تو ظاہر ہے میری کیفیات، میرے اعمال پر ہوگا، لیکن یہ مال اس کا ہے، مجھے دینا ہے اس کو۔ تو اس کو اب میں دینے کا طریقہ کیا ہے؟ دینے کا طریقہ یہ بتایا کہ اللہ کو دینے کا طریقہ اللہ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ تم اپنے انسانوں میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کرو۔ تو وہ ہم ضرورت مندوں کو دے دیں گے، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے
کہ یہ اصل میں میرا خدا کے حضور میں اپنا مال پیش کرنا ہے، اس کا اصل جذبہ یہ ہے۔ ہاں وہ جب میں پیش کر دیتا ہوں تو اسی نے مجھے کہا دیا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے انسانوں پر، ان کی ضرورتوں پر، ان کی مدد پر یہ پیسے خرچ کرو۔ پھر فرمایا کہ حج جو ہے یہ اگرچہ اس کی مختلف تعبیرات کی جاتی ہیں کہ اس عمل کی اہمیت کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا جو جذبہ ہے اس کی ایک شکل تو نماز ہے، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجدوں میں جائیں ہم اور اللہ کے حضور حاضر ہوں، وہاں نماز پڑھیں۔ اس کی ایک شکل یہ بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی حاضری کو لوگوں پر لازم کر دیا حج کی صورت میں۔ تو یہ اصل میں بیت اللہ کی حاضری ہے، اللہ کے گھر کی حاضری ہے۔ اور یہ میں جن لوگوں نے بھی تجربہ کیا ہے عمرے اور حج کا، ان کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ سفر اور وہاں جانا، اس کے پیچھے اسی جذبے کی تسکین بھی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوا ہوں، اللہ کے گھر میں آیا ہوں۔ تو یہ اس کا، لیکن ظاہر ہے اس میں جو اعمال ہیں، حج کے جو اعمال ہیں، عمرے کے جو اعمال ہیں، ان کو اور اس کی وضاحت بھی، توضیح بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کی گئی ہے، مختلف علماء نے مختلف طریقوں سے کی ہے، تو وہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے۔ لیکن میں چونکہ اس کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تمہارا دین یہ ہے، جو عملی دین ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ تو جب وہ عملی دین کو بتا رہے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ اللہ سے تعلق کے حوالے سے، اللہ کے ساتھ جڑنے کے حوالے سے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ 5 اعمال ہیں جو تمہارے، اسی لیے جیسے میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ دین کے تو بہت سارے احکام ہیں، نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے، جرموں کی سزاؤں کے، تو وہ تو یہاں بیان نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس الہ کو، جس کو ہم نے الہ مانا ہے، اس کے ساتھ متعلق ہونے کے 5 اعمال، بس یہ پورا دین ہے۔ اس لیے کہ میں اب یہ بات بڑی وضاحت سے اور اصرار سے اب کرتا ہوں کہ دین اصل میں الہ کے ساتھ ریلیشن شپ کا نام ہے۔ باقی رہ گئے یہ احکام، شریعت کے احکام، تو وہ تو اصل میں اس تعلق کے حوالے سے آگے تفصیل ہے۔ وہ چونکہ ہماری ایک عملی زندگی بھی ہے، ہم گھر بار بھی بناتے ہیں، ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، تو وہاں ہمیں اخلاقی اصولوں کے مطابق وہ احکام دیے گئے ہیں، جہاں ہم غلطی کرتے ہیں وہ بتا دیا گیا ہے۔ اصل میں جو خدا کے ساتھ تعلق ہے، اصل موضوع وہ ہے، اصل میں دین یہ ہے۔ باقی جو احکام ہیں وہ، اگرچہ یہ جملہ شاید اچھا نہیں ہے بولنا، کیونکہ جو شریعت کے احکام ہیں جو باقی زندگی کے اعمال سے متعلق ہیں، وہ اعمال تو ہمیں دوسرے دینوں میں بھی ملتے ہیں، وہ احکام تو ہمیں دوسرے دینوں میں بھی ملتے ہیں، اور وہ انسانوں نے خود بھی بہت سارے قوانین دریافت کر رکھے ہیں، ان کے مطابق سماج چلائے جا رہے ہیں۔ تو وہ وہاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے جو رہنمائی دی ہے وہ کامل ہے، وہ زیادہ متوازن ہے، وہ انسانوں کی فطرت اور انسانوں کی ضروریات کو زیادہ بہتر طریقے سے پوری کرتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جو خدا سے تعلق ہے، دین اصل میں اس کا نام ہے۔ پھر جو رمضان کے روزے، اچھا رمضان کے جو روزے ہیں یہ بھی ایک بڑی اہم عبادت ہے۔ ایکچولی میں یہ دیکھتا ہوں، اگرچہ میرے استاد غامدی صاحب نے اطاعت کا عنوان جو ہے وہ دیا ہے کہ یہ روزہ جو ہے وہ اللہ سے جو اطاعت کا تعلق ہے اس کی مینیفیسٹیشن ہے۔ جس طرح حج کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جہاد کا جو جذبہ ہے اس کی مینیفیسٹیشن ہے حج جو ہے، اور روزہ جو ہے وہ اطاعت کی مینیفیسٹیشن ہے۔ مجھے یہاں بھی وہی بات لگتی ہے کہ جو خدا کے ساتھ تعلق ہے
تو خدا کے لیے ترک، خدا کے لیے چھوڑنا، یہ بھی میری تمناؤں میں سے ہے. جس طرح یہ میری تمنا ہے کہ میں اپنی کمائی خدا کے حضور میں پیش کر دوں، اسی طرح یہ بھی میری تمنا ہے، اور یہ ہر تعلق کی تمنا ہے. جہاں بھی میرا کوئی تعلق بنتا ہے، میں اس تعلق کی بنیاد پر اس ہستی کی حمد کرتا ہوں، تسبیح کرتا ہوں، اس کے آگے حاضر ہوتا ہوں. میں اس کو اپنی کمائی پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ جب ہم انسانوں کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں تو ہم تحفے کا لفظ بولتے ہیں، ہم ہدیے کا لفظ بولتے ہیں، تو وہ لفظ بدل جائیں گے، ظاہر ہے خدا کی نسبت سے لفظ اور ہوں گے، لیکن یہ جو بنیادی تعلق ہے اس کا اظہار جب ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترک کی نفسیات ہے کہ جس کے ساتھ میرا تعلق ہے میں اس کی خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے کہ خدا کی خاطر میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، خدا کی خاطر میں نے بیوی سے ریلیشن شپ چھوڑ دیا، خدا کی خاطر میں نے چپ اختیار کر لی. اور یہ کیا گیا ہے، یعنی آپ دیکھیں قرآن مجید نے ذکر کیا ہے حضرت مریم کے حوالے سے کہ جب وہ بچہ لے کر آ رہی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشورہ دیا کہ تم لوگوں سے کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور اشارے سے بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا تو وہ جواب دے گا. تو یہ ترک کی جو انسان کی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے الہ کے لیے یہ بھی چھوڑ دوں، یہ بھی چھوڑ دوں، اس کو ایک بڑا متوازن رنگ دے دیا کہ تم ایک مہینہ کچھ وقت کے لیے کھانا پینا چھوڑ دو، کچھ وقت کے لیے یہ عمل چھوڑ دو، اور خدا کے ہو کر رہو، خدا کے ساتھ جڑ کر رہو. تو یہ یعنی جو اور اسی وجہ سے روزوں ہی کے ساتھ جوڑ دیا اعتکاف کو کہ ہم جو دنیا کا کاروبار ہے، لین دین ہے، میل جول ہے، اس کو بھی چھوڑ کر صرف مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں. اور اس کے بھی وقت کو محدود کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح اس پر عمل کیا. تو یہ میرا رخ یہ ہے کہ یہ جو خدا کے ساتھ تعلق کی جہت سے یہ پانچوں اعمال بیان ہوئے. پہلا یہ کہ میں خدا کو جو مانتا ہوں اس کا اقرار کروں، اس کا اعلان کروں. میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، اس کا اعلان کروں، اس کا اقرار کروں. پھر اس کے تعلق سے میں اس کی پرستش کروں، اس کی پوجا کروں. پھر اس کے لیے میں ترک دنیا کی جو یا ترک لذات کا ایک رنگ اختیار کروں. اسی طرح میں اس کے حضور اپنی کمائی پیش کروں اور پھر اس کے گھر کی حاضری کے لیے جاؤں. تو یہ سارے کام جو ہیں مجھے کرنے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام ہے. تو ایک سوال اور اس کا جواب میں نے اس پر آج گفتگو کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.